ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے کموڈور عاصم سہیل ملک کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے نئے کمانڈر تعینات۔ ISPR کا کہنا ہے پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمان 13ویں مرتبہ سنبھال لی ہے۔ تبدیلی کمان کی تقریب بحرین میں US نو سینٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی۔ اس سے پہلے یہ کمان کینیڈین نیوی کے پاس تھی۔ مشن سمندر میں غیر قانونی سرگرمیوں کے مقابلے کے لیے میری ٹائم سیکیورٹی کو فروغ دینا ہے۔ کموڈور عاصم سہیل ملک نے کہا، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ دیگر ممالک کی بحری افواج کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ زیر نگرانی علاقہ دنیا کے چند پیچیدہ اور اہم بین الاقوامی پانیوں پر مشتمل ہے۔ تبدیلی کمان کی تقریب میں پاکستان اور کینیڈا کے سفیروں، کمانڈر کمبائنڈ میری ٹائم فورسز، کمانڈر رائل بحری نیوی اور کمبائنڈ میری ٹائم فورسز اور دیگر بحری افواج کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ترقی برآمدات بورڈ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی برآمدات کو $60 ارب سالانہ پر پہنچانے کا ہدف دے دیا۔ کہا، آئندہ 3 برس میں برآمدات کے $60 ارب کے ہدف کے لیے عملی اقدامات کریں۔ الحمدللہ گزشتہ مالی سال ملکی برآمدات $30 ارب سے زائد رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا، IT برآمدات $3.2 ارب سے تجاوز کر گئی، جو خوش آئند ہے۔ برآمد کنندگان کے نشاندہی کردہ مسائل کو آئندہ 2 ہفتے میں حل کر کے رپورٹ دیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ترکمانستان کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ پاکستان اور ترکمانستان کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ ہم نے اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور تبادلوں کے معاملے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشی ہے کہ پاکستان اور ترکمانستان کے تعلقات مثبت سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ملاقات میں ہم نے 2 طرفہ ایجنڈے کے ساتھ علاقائی اور عالمی پیش رفت کا احاطہ بھی کیا۔ دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے سے مضبوط تعلقات چاہتے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں روابط کو مزید مضبوط بنانے پر غور کیا جائے گا۔ ترکمانستان کے قومی رہنما گربان گلی بردی محمودوف کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ گربان گلی بردی محمودوف کا متوقع دورہ دوستانہ تعلقات کو مزید تقویت دے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر خارجہ ترکمانستان کو سرمایہ کاری کے لیے SIFC کے اہم کردار سے آگاہ کیا، جبکہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، IT کی ترجیحی شعبوں میں روابط بڑھانے پر غور کیا گیا۔ ہم نے سیاست، معیشت، دفاع اور دیگر شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میردو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہمان نوازی پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان ہمارا دوست اور برادر ملک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، جس میں دونوں ممالک کے مختلف شعبوں میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ سپریم کورٹ کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ درخواست میں مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے نظر ثانی درخواست کی ستمبر کی تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے مخصوص نشستیں PTI کو دینے کا حکم دیا تھا۔ دادو کے علاقے مسان محلے کے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ حکام کے مطابق اس سال دادو کے ماحولیاتی نمونوں میں پہلی مرتبہ پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ دادو کے علاوہ 8 مزید اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ حکام نے بتایا کہ اسلام آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، کراچی، لورالئی اور کوئٹہ کے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان میں اب تک 52 اضلاع کے 220 سے زائد ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے اور 9 بچے پولیو سے متاثر ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں عالمی مالیاتی ادارے کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ حکومتی ہدایت پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تاجر دوست اسکیم کا دائرہ 6 کے بجائے 42 شہروں تک بڑھا دیا۔
FBR نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکیم میں ایبٹ آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، فیصل آباد، حیدرآباد، اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور کئی دیگر شہروں میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اسکیم کے تحت رجسٹرڈ تاجروں کو ماہانہ 100 سے 1000 روپے تک ایڈوانس ٹیکس دینا ہوگا۔ ٹیکس کا تعین دکانوں کی فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہوگا۔ دکانوں کی فیئر مارکیٹ ویلیو کا تعین FBR خود کرے گا۔ تاجر اور دکاندار ٹیکس آسان نامی موبائل ایپ یا FBR کے ویب پورٹل پر رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے، سیاست ہر جماعت کو کرنے کا اختیار ہے۔ سیاست میں ہر چیز جائز ہے تو ایسا نہیں ہے۔ سیاست اور دہشت گردی میں بہت بڑا فرق ہے۔ وفاقی حکومت سنجیدہ ہوئی تو سیاسی جماعت پر پابندی سے متعلق فیصلہ کابینہ میں لائے گی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، GHQ کے باہر پرامن احتجاج کی کال دی تھی تو لوگ اندر کیسے تھے؟ پرامن احتجاج تھا تو کراچی میں بسیں اور ایمبولینس کیسے جلی؟ کسی دور میں کراچی میں ایک کال آتی تھی کہ پرامن ہڑتال ہوگی۔ اس پرامن ہڑتال میں کراچی میں 30 لوگ مرتے تھے، شہر بند ہوتا تھا۔ اگر یہ پرامن ہڑتال ہے تو پرتشدد کیا ہوگی؟ توبہ کریں، اس دن سے ان کا مزید کہنا تھا، پیپلز پارٹی کسی صوبے میں گورنر راج کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ ثانیہ APS ہوا تھا تو اس وقت بھی صوبے میں PTI کی حکومت تھی۔ بنو جیل کا جب واقعہ ہوا تو KP میں اس وقت بھی PTI کی حکومت تھی۔ امن و امان کا قیام حکومت کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت نے نان فائلرز کے خلاف ایکشن کا پلان بنا لیا، جس کے بعد فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نان فائلرز کے خلاف مزید سخت اقدامات کرنے کا اعلان کر دیا۔ نان فائلرز کے بجلی، گیس اور پانی کے کنیکشن منقطع کرنے میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ سرمایہ کاری پر نان فائلرز کی 35% ٹیکس کٹوتی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نان فائلرز بیرونی ملک سفر بھی نہیں کر پائیں گے، جبکہ نان فائلر سے گاڑیوں کی خرید و فروخت پر 200% ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے سابق افسر منور علی سولنگی کو FIA نے لڑکانہ سے گرفتار کر لیا۔ ذرائع FIA کا کہنا ہے کہ منور علی سولنگی کو الیکشن کمیشن کی تحریری شکایت پر گرفتار کیا گیا ہے۔ منور علی سولنگی کو نوکری کے دوران لاکھوں روپے کی کھوٹ برد کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ منور علی سولنگی سابق ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کمبر شہداد کوٹ اور لسبیلا بلوچستان بھی رہے ہیں۔ وہ نومبر 2018 میں الیکشن کمشنر ضلع بلوچستان تھے۔ FIA ذرائع کا بتانا ہے کہ 2021 میں ڈپارٹمنٹل انکوائری کے بعد منور سولنگی کو نوکری سے دستبردار کیا گیا تھا۔ منور علی سولنگی کو خزانے میں جرمانے کی رقم سمیت 29 لاکھ روپے جمع کرانے تھے، جو انہوں نے نہیں کروائے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق دیر میں پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی پاک افغان سرحد پر نقل و حرکت 21 اور 22 جولائی کی رات کو ہوئی تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان افغان حکومت سے سرحد کے اطراف میں مؤثر بارڈر مینجمنٹ یقینی بنانے کا کہہ چکا ہے اور توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ امید ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال سے بھی انکار کرے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز سرحدوں کو محفوظ بنانے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے وفد کا SSU ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر SSF کی قیادت میں آنے والے وفد نے مینجمنٹ، ایڈمنسٹریشن اور انسداد دہشت گردی آپریشنز میں پیشہ ورانہ معیار کو سراہا۔ ASF وفد کی DIG سیکیورٹی ڈاکٹر مسعود احمد سے ملاقات بھی ہوئی۔ DIG سیکیورٹی ڈاکٹر مسعود احمد نے کہا کہ دونوں محکموں کے تعاون سے ہمیں دہشت گرد عناصر کے خلاف لڑنا ہے۔ پاکستان میں پالیسنگ کو وسائل، بھرتیوں اور جدید تربیت کے ذریعے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ SPSU حاجی عبدالرزاق کی وفد کو SSU کے مختلف شعبوں کے بارے میں بریفنگ۔ کہا پاک فوج SSU کمانڈرز کو جدید پیشہ ورانہ تربیت دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم کرنا ہماری پہلی ترجیح ہے۔ ہم ملک کو جلد اچھی خبر دیں گے اور پاور سیکٹر کو جنجال سے نکالیں گے۔
اپنے حالیہ بیان میں وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا تھا کہ آئی پی پیز معاہدوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آئی پی پیز اور حکومت کے بہت سے پلانٹس پوری کیپیسٹی پر نہیں چل رہے۔ ملک کے پلانٹ سے 3 ارب یونٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، جبکہ اس وقت 1 ارب 8 کروڑ یا 10 کروڑ یونٹ استعمال ہو رہے ہیں۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ جولائی اور اگست میں بجلی کی طلب میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ کئی پلانٹ زیرو پر بھی چل رہے ہیں۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے آئی پی پی سے بات کرنی چاہیے۔ کیپیسٹی پیمنٹس کم کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آئی پی پیز کے معاملے پر ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں۔ اویس لغاری کا کہنا تھا کہ ہمارے فرنس آئل کے پلانٹس پر سالانہ 81 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ فرنس آئل پلانٹ سے پوری پیداوار کی صرف 2% پیداوار ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پلانٹس استعمال کریں یا نہ کریں، اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بھی قیامت خیز گرمی نے تباہی مچا دی۔ شدید گرمی اور حبس کے دوران 9 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ تمام افراد کی لاشیں لطیف آباد کے مختلف علاقوں سے ملی۔ ایڈی انچارج کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں لاوارث حالات میں پڑی ہوئی تھیں۔ ادھر ماہر نفسیات ڈاکٹر قاضی ہمایوں رشید نے بتایا کہ نشے کی عادی افراد کو گرمی سردی کا احساس نہیں ہوتا، ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ ہیٹ اسٹروک موت کا سبب بنتی ہے۔ مانسیرا کے تفریحی مقام ناران میں گلیشیئر کا ٹکڑا گرنے سے 2 مقامی سیاح جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق راجن پور سے تعلق رکھنے والی فیملی کے افراد جھیل روڈ پر گلیشیئر کے نیچے تصاویر بنا رہے تھے کہ اچانک گلیشیئر کا وزنی ٹکڑا ٹوٹ کر ان کے اوپر آ گرا اور وہ برف میں دب کر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق برف کے نیچے دب کر 22 سالہ مہران اور اس کی 13 سالہ بھتیجی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ مقامی افراد نے لاشیں نکال کر ناران BHU پہنچا دی، جہاں سے لاشوں کو ایمبولنس کے ذریعے راجن پور روانہ کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق جائے حادثہ پر سیاحوں کو گلیشیئر سے دور رہنے کی ہدایت کا بورڈ بھی لگا دیا گیا ہے، مگر ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ وزیر اعظم حسینہ واجد نے ملک میں نافذ کرفیو فوری طور پر ہٹانے سے انکار کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حسینہ واجد نے پرتشدد مظاہروں کا ذمہ دار اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کو ٹھہرایا ہے۔ ڈھاکہ میں تاجر رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد نے کہا کہ میں ملک میں کرفیو نافذ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شہریوں کے جان و مال کی تحفظ کے لیے ہمیں کرفیو لگانا پڑا۔ حسینہ واجد نے مزید کہا کہ جب صورتحال بہتر ہو جائے گی تو کرفیو ہٹا لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج میں طلبہ نے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ پرامن مظاہروں پر تشدد کے لیے وزیر اعظم حسینہ واجد سے معافی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے 500 سے زائد افراد کی رہائی، جمعے سے نافذ کرفیو ہٹانے، انٹرنیٹ اور جامعات کھولنے کے مطالبات کیے ہیں۔ ایک ہفتے سے جاری مظاہروں میں 163 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز جمعرات سے معطل ہیں۔ پیرس اولمپک گیمز 2024 کا باقاعدہ آغاز 26 جولائی سے ہوگا، تاہم کھیلوں کے مقابلے کل سے ہی شروع ہو جائیں گے۔ 33ویں اولمپک گیمز کا آغاز مینز فٹ بال ٹورنامنٹ سے ہوگا۔ کل دوپہر بیک وقت 2 بجے کھیلے جائیں گے۔ گروپ بی میں ارجنٹائن کا مقابلہ ماریش سے ہوگا۔ پہلی بار اولمپک میں شرکت کرنے والے ملک ازبکستان کی ٹیم گروپ میں اسپین کے خلاف سی میدان میں اترے گی۔ گروپ بی میں عراق کا یوکرین، گروپ اے میں فرانس کا امریکہ، جبکہ گروپ ڈی میں مالی کا اسرائیل سے میچ ہوگا۔ 26 جولائی کو پیرس افتتاحی تقریب کے بعد اگلے دن دیگر کھیلوں کا آغاز ہوگا۔ اور بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ تبو نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے شاہ رخ خان کے ساتھ کچھ فلمیں کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھارتی انٹرٹینمنٹ چینل کو انٹرویو میں بالی ووڈ کی ورسٹائل سینئر اداکارہ تبو نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے جب کوئی پروجیکٹ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اسے قبول نہیں کرتے۔ مجھے متعدد فلموں میں شاہ رخ خان کے ساتھ کام کرنے کی آفر ہوئی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ شاہ رخ خان بہت سے پروجیکٹس کو منع کر دیتے ہوئے ہوں گے۔ تبو نے ایک سوال پر کہا کہ فلم انڈسٹری میں بہت سے اداکار عدم تحفظ کا شکار ہیں، لیکن جب آپ کوئی فلم کرتے ہیں تو ماحول اچھا ہو یا برا، ساتھی اداکار پر اعتماد ہو یا عدم تحفظ میں مبتلا، سب کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے۔
بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز.